وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جان صاحب، سینیٹر ہمارے صادق سنجرانی، سینیٹر کہہ رہا ہوں، چیئرمین سینٹ، میرے فیڈرل منسٹرز، چیئرمین سی پیک اتھارٹی and excellencies, especially want to welcome all of you to Gwadar. It's a pleasure for all of us to see you here. And our Chief Minister especially made this speech for you so that you would understand all the issues we are facing. خواتین حضرات، اس کے دو آ جانے کے دو مقاصد تھے. ایک تو آپ کے سامنے گوادر نارتھ فری زون کی آج ہم نے انوگریشن کرنی تھی، جو کہ جو ساؤتھ زون ہے، جو بڑی چھوٹی یعنی 65 ایکڑ کی صرف ہے، یہ 2200 ایکڑ کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹرز کو دعوت دی ہے. تو یہ اس کے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی، اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپلفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو میں چیف منسٹر صاحب، اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو 90% پاکستانیوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کیا، کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے 90% کو تو نہیں سمجھ آتی، تو اتنی اچھی تقریر 90% لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. تو میں اس لیے یہ دونوں پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو سب سے آگے، اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، میری ویژن، میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان. کیونکہ میرے ذہن میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، یہ بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے. کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے تو جب برا وقت آتا ہے تو لوگ ہار مان جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیسمسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی، ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا تھا. 60s کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی 4 ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں، جو سب سے لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں. پاکستان کے ماڈل یا عام جو آج بڑے ایشین ٹائیگرز گنے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے. ہم ایک رول ماڈل تھے ڈیولپمنٹ کے. تو پھر ہم نے غلطیاں کی. انسان غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو آگے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو گوادر ہے، یہ پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدھر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا، جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نیگلیکٹ کیا، پیچھے رہ گیا. تو یہ جو چیزیں ہمیں ابھی تک، پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں، پانی کا مسئلہ. اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر پاور، بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے اس علاقے کو. اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی، یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو، اور خاص طور پہ جو کہ شارٹیسٹ ویسٹرن روٹ تھی اوپر سی پیک کی، وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا. تو ان اب ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا. چائنیز ایمبیسڈر، میں خاص طور پہ مسٹر ایمبیسڈر، تھینک یو فار دیٹ ونڈرفل اسپیچ. اینڈ آلسو all the things that are now happening in Gwadar, the water projects, the energy projects. سب سے بڑی بات تو یہ جو ایئرپورٹ بن رہا ہے، یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر کا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں
اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کو, جو کہ پہلے انیشلی جو کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بڑی سلو گئی ہیں. تو یہ جو اب آگے ہم گوادر کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے. ایک تو وہ جو انویسٹرز آپ نے دیکھے چائنا کے, ہم نے جو چائنیز انویسٹرز تھے ان کو بھی ہم اب اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ جب انویسٹر باہر سے آتا ہے تو ہم پھر اس کو صحیح معنی میں اس کو سروس کر سکیں. کیونکہ اگر ہم چائنیز انویسٹرز کو سروس نہیں کریں گے, ایسے ملک ہیں دنیا میں جو بہتر سروس آج پرووائڈ کر رہے ہیں, جس طرح ویتنام ہے, جس طرح کمبوڈیا ہے, یا یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بڑی سہولتیں دی ہیں امبیسڈرز کو. تو میں نے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریئلائز کیا بڑی رکاوٹیں ان کے راستے میں. تو اب ہم انشاءاللہ ایک ون ونڈو آپریشن کے اوپر جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹر آئے, اور جو خاص طور پہ انویسٹر, جس طرح آپ نے ابھی ان کو سنا تھا, وہ جو چائنا سے بیٹھے ہوئے انویسٹرز بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے جسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرو ہی نہیں کی. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا ملک میں ایکسپورٹ کرنے کا. تو جب ہم ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگائیں گے اور ڈالرز اندر نہیں آئیں گے ملک کے اندر, تو جیسی جیسی ہماری اکانومی گرو کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشر پڑ جاتا ہے, ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں, روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ سائیکل میں 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کیا, اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر. تو یہ جو ہماری اب کوشش ہے, باہر سے جو انویسٹرز, یہ جو آپ نے انویسٹرز کو دیکھا ساروں نے, اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اور ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں, ہمارا گوادر, یہ جو نارتھ فری زون ہے, ان کے اندر ہم ان کو انوائٹ کریں اور پھر یہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی جو ویلتھ کریشن ہو, دولت بڑھے, ہمارا جو میکرو اکنامک کا امبیلنس ہے وہ پورا ہو. تو اس لیے ہماری پوری اب کوشش ہے, اب میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی, اپنی بزنسز بھی, اپنی انڈسٹری بھی, اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پہ, میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سروس کرے. اور اسی طرح جان صاحب آپ کی بھی بلوچستان میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی یہ چیزیں, کئی دفعہ انویسٹرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے لیکن وہ پھر صوبوں میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بڑی اب کوآرڈینیشن ہو اس کے اندر سینٹر کی, اور ایکچولی ہماری ہے بھی, ہماری آپ کی اور ہماری سینٹر کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور ہم تیز کریں تاکہ ہم انویسٹرز کے لیے وہ فضا بنائیں تاکہ وہ اور زیادہ. ایک دفعہ انویسٹرز ہوتے بھی ایسے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں سروس اچھی ہے, انویسٹمنٹ کی ان کو پروفٹ مل رہا ہے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, نفع ہو رہا ہے, تو پھر اور انویسٹرز اس طرح آتے ہیں جس طرح مکھیاں شہد کے اوپر آتی ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے. تو ہم اب تک پاکستان میں وہ پرووائڈ نہیں کر سکے وہ قسم کی ان کے لیے سہولتیں جس کی وجہ سے انویسٹرز آتے ہیں. تو اب انٹرسٹ بھی بڑا ہے. ایک طرح ہمارا بڑا جو ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے, جو ہمارے تعلقات ہیں, اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے. اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنا سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں اکنامکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, چائنا کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح بھی چائنیز امبیسڈر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح کی چیزیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر, کیا سہولتیں دے رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پہ جہاز میں دیکھا, جو کہ سارے لوگوں کے لیے, جو بلوچستان کے لوگ ہیں, خاص طور پہ گوادر کے لوگ ہیں, ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ کریں. کیونکہ جیسے جیسے ہی یا انویسٹمنٹ بڑھتی رہے گی, جیسی یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہیں گی, تو ٹیکنیکل اسٹاف چاہیے ہوگا, لیبر چاہیے ہوگا, جو جس کی کوالٹیز ہو, جو ٹرینڈ ہو. اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا ٹیکنیکل کالج بن رہا ہے. پھر ہاسپٹل بھی بن رہا ہے 500 بیڈ کا.
تو وہ آہستہ آہستہ گوادر اس پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہے ٹیک آف کرنے کے لیے. تو میں اس لیے آج میں آیا یہی دیکھنے کے لیے تھا. میں نے پوری پریزنٹیشنز بھی لی اور میں یہ آگے کہوں گا کہ ہمارے آفس سے, پرائم منسٹر آفس سے اور پھر چیف منسٹر کے آفس کے ساتھ کنیکشن کوآرڈینیٹ کر کے اب ہم نے مسلسل یہ سارے پروجیکٹس جو آج اناؤنس بھی کیے ہیں, جو ہم نے دیکھے بھی ہیں, ان کو مانیٹر کریں گے تاکہ اس کی جو ہم اوپر سے چیزیں کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اب میں دوسری چیز آ جاتا ہوں, جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے گوادر اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ. دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ملک صحیح معنی میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ دو کام نہ کرے. ان کا ایک جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ انکلوسو ہو, سارے جو علاقے ہیں سارے علاقے ڈیولپ کریں. کئی دفعہ ہوگا کہ کئی علاقے تیز ڈیولپ کریں گے, یہ تو ساری دنیا میں ہے, لیکن کوئی علاقہ پیچھے نہ رہ جائے. تو ہماری اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ سارے علاقوں کو ہم اٹھائیں جو کہ پیچھے رہ گئے, جس طرح فاٹا جو پہلے فاٹا تھا, بلوچستان, اور پھر ساری جو پنجاب کی ویسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں, اوپر ناردرن ایریاز, تو ان ساروں کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے اتنا زیادہ فنڈ پرووائڈ کیا ہے ان سارے علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے. بلوچستان کے لیے جو سب سے بڑا پیکج پرووائڈ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, یہ اگلے 5-4 سال تک 730 ارب روپے کا, یہ 730 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی بلوچستان کو اتنا نہیں ملا. اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں بلوچستان ایک ایسا اتنا بڑا علاقہ ہے, جب تک یہاں کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہوگا. اور کنیکٹیوٹی اب تک مشکل تھا کہ اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں, ان کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی ہوتی نہیں تھی. لیکن یہ جو ہم نے 730 ارب ہے, اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ علاقے جو بالکل ویران تھے اب ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. ویسٹرن روٹ کو جو سی پیک کی وہ تو خیر کافی آگے اب نکل گئے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ پہ, لیکن جو ویسٹرن رم بالکل بارڈر پہ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی وہ نہیں تھی. اور جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو ادھر لوگوں کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی. تو وہ جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان لوگوں کو بے روزگار نوجوان ہوتا ہے جس کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہوتا سسٹم میں, پھر اس کو آسانی سے وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو یہ جو 730 ارب ہے اس کے اوپر ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کا اپنا پیکج, یہ ہمارا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ کا. تو اس سے ہم ایک تو کنیکٹیوٹی امپروو کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہیومن ڈیولپمنٹ, احساس پروگرام پہ پوری کوشش ہے کہ ہم کالجز بنائیں. یا گوادر میں یونیورسٹی کا پلان اپروو ہو چکا ہے, گوادر میں یونیورسٹی بن رہی ہے ٹیکنیکل کالج کے علاوہ. کامیاب پاکستان کا پروگرامز ہیں ہمارے, جو سارے جو بالکل نچلے غریب طبقے ہیں ان کے ایک گھرانے کو سستا قرضہ بھی ایک دیا جائے, کسانوں کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ ایک فرد کو دیں, ہیلتھ کارڈ دیں ان کو علاج کے لیے, سارے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو. اور یہ ساری چیز, اور پھر جو نیا پاکستان میں ہاؤسنگ ہے ہماری, جو بدقسمتی سے تھوڑی آہستہ اس لیے چلی کیونکہ بینکوں کو ابھی تک عادت ہی نہیں ہے تھوڑے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے. تو وہ اس کے لیے ہم اب مائکرو فائنانس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ایسی مائکرو فائنانس کی کمپنیز ہیں, ان کے ذریعے اب ہم بالکل وہ جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے قرضے آرگنائز کر رہے ہیں, تاکہ جو سب سے جو بینک آج تک کبھی جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے, جن گھرانوں کے پاس, ان کو اب مائکرو فائنانس کے ذریعے گھروں کے قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں. اور گوادر کے اندر خاص طور پہ جو ہمیں پتہ ہے مچھلی پکڑنے والے جو مچھیرے ہیں, ان کے لیے ہم نے کامیاب نوجوان کے ساتھ مل کے میری ٹائم منسٹری نے مل کے ایک بڑا زبردست پروگرام بنایا. انہوں نے ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, ان کی کشتیوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, ان کی جو مچھلی پکڑنے کے جال, اس سب کے لیے انہوں نے اب پروگرام بنایا ہے کہ سارے کوسٹل بیلٹ پہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں, جو سب سے محنت کش طبقہ ہے,
ان کو ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ان کی, اور اس کے لیے ان کا پورا پروگرام بن چکا ہے. جو ایک ہم سب کو خدشہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو گوادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا, وہ یہ گوادر کنیکٹ اب ہو رہا ہے ساری سینٹرل ایشیا تک. ہمارے کانٹریکٹس ہو گئے بڑے اچھے تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان میں بھی جا رہا ہوں ازبیکستان, تو وہ سارے اب انٹرسٹڈ ہیں کہ گوادر کے ذریعے وہ, کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں, وہ اوپر سے یہاں سے اپنے پروڈکٹس گزارے ہیں اور اس کو استعمال کریں گوادر کو. تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو, اور ساری ہماری کوششیں ہماری گورنمنٹ کی, میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے, ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, وہاں انتشار نہ ہو, وہاں سول وار نہ ہو, اور ایک لمبی سول وار نہ ہو. اس کا نقصان یہ ہوگا, افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا, اور وہ آگے 40 سال سے اس ملک میں انتشار ہے. تو ایک تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو نقصان ہوگا سول وار کا, لیکن نیبرز کو بھی ہوگا. ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے, وہ سب متاثر ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ بڑا اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے ہماری پوری کوشش ہے. ہمارے فارن منسٹر پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سارے نیبر سے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح, اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں, بجائے یہ کہ وہاں یہ سول وار چلتی رہے. میں آخر میں سب کو اپنی سی پیک اتھارٹی, آپ کو چیئرمین, آپ کو اپنی پلاننگ منسٹری, کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پوری ایک زبردست قسم کا پیکج بنایا ہے بلوچستان کے لیے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بلوچستان کو پیکج نہیں ملا. تو میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اب جو پرائم منسٹر آفس ہوگا وہ پورا مانیٹر کرے گا ساری ڈیولپمنٹ اب اس کی سی پیک کی تو خیر ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن سی پیک کا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا جو گوادر ہے, اس کو اب ہم نے پوری طرح دیکھنا ہے, کیونکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ اب بہت تیزی سے جائے گی. تو میں اب ادھر سے کوآرڈینیٹ کروں گا پرائم منسٹر آفس سے. جام کمال صاحب آپ کے سی ایم سیکریٹریٹ سے پوری ہماری کوآرڈینیشن رہے گی کہ اب کسی قسم کی اب رکاوٹیں نہ ہوں. اب جو بھی ہمارے پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن منتھ بائی منتھ پروگریس ہو, اور انشاءاللہ اگلے جب یہ انوگریشن ہوگی, جو ابھی بڑا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جو سڑک بن رہی ہے, کنیکٹ کر رہی ہے اب کراچی کے جو ہائی ویز ہے, جو کہ آپ کا ساؤتھ ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے, وہ میں بڑی زبردست سڑک ہے وہ جو کنیکٹ کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کی اوپننگ پہ بھی آؤں گا, تو تب ہم خود بیٹھ کے پھر مانیٹر کریں گے کہ آپ کے جی ساجد صاحب آپ نے کیا کہا صادق؟ ہاں, سینٹ چیئرمین کا خیال ہے کہ کنسٹرکشن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی گوادر میں, کیونکہ پہلے ہم نے ماسٹر پلان بنانا تھا. یہ ہم سارے اب شہروں کا کر رہے ہیں. پہلے ہم ماسٹر پلان بناتے ہیں کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہے, شہر پھیلتے جا رہے ہیں, اور وہ پھیلتے جا رہے ہیں, نہ ہم گندگی اٹھا سکتے ہیں, نہ ہم ان کا سیوریج سسٹم دیکھ سکتے ہیں, اور نہ ہم پھر ان کو امیونٹی سپلائی کر سکتے ہیں. لہذا پہلے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اور پھر ان کو رنگ فینس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے روکا ہوا تھا پرمیشنز, لیکن مجھے اب پتا چلا ہے کہ جتنی بھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ اب آپ نے اوپن کر دیے پرمیشنز تاکہ یہاں پوری ڈیولپمنٹ ہو. بہت بہت شکریہ جی. گوادر میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے. ہم پاکستان کے تمام بڑے شہروں کا ماسٹر پلان بنائیں گے اور پھر وہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے. گوادر منصوبہ صوبے کو ترقی کی راہ پر ڈال دے گا. ترقی کی راہ پر بہت سے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. بدقسمتی سے ماضی میں بلوچستان کی ترقی پر توجہ نہیں دی گئی ہے. برآمدات بڑھانے پر کبھی توجہ ہی نہیں